دلہن بنی جگنو شدید اضطراب میں مسلسل ہاتھوں کو الجھائے ہوئے تھی۔ شادی والے گھر کی مخصوص ہلچل اور شور شرابہ اب گہرے سکون میں بدل چکا تھا۔ حفصہ آپا، زوبیہ بھابھی اسے صبح آنے کا کہہ کے چلی گئی تھیں۔ سب سے آخر میں بابا بھی زہیب زیان کے ساتھ گھر چلے گئے تھے۔ ایک چاند تھا یہاں، اگر وہ یہاں کا مکی نہ ہوتا تو شاید وہ بھی جا چکا ہوتا۔ گویا سب اپنا اپنا بوجھ اتار کر ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر جا چکے تھے، جیسے ان سب کو یقین تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات گئے چاروں ناچار ولی احمد کمرے میں داخل ہوا تو جگنو کی تمام حسیات بیدار ہو چکی تھیں۔ ولی نے ایک اچٹتی نگاہ جگنو پر ڈالی۔ اس کی پیشانی پر فکر کا جال بچھا تھا۔ اس نے جبڑوں کو سختی سے بیچا اور گہری سانس لی۔ میں اس شادی کے خلاف ہوں، تم اچھی طرح جانتی ہو، ہے نا؟ جگنو خاموش رہی۔ ان سب باتوں کے علاوہ بھی اگلے 10 سال تک شادی کبھی بھی میرے کرنے والے کاموں میں شامل نہیں تھی، ولی بتا کر پھر رکا تھا۔ جگنو سانس روکے سن رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اتنا ہی صاف گو تھا۔ یہ گھر تمہارے لیے نیا نہیں ہے، تم جو چاہو وہ کمرہ لے سکتی ہو، ولی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ جگنو اس کی فراخ دلی پر کلس کر رہ گئی۔ سبکی کے احساس نے اندر تک کچل ڈالا تھا۔ تو اس شادی میں ولی کی مرضی شامل نہیں تھی۔ آج تم یہاں رہ سکتی ہو۔ جگنو آج کی رات ملی اس رعایت پر اش اش کر اٹھی۔ آج بھی ولی کا دل جگنو کے لیے کسی گمشدہ جزیرے پر دفن خزانے کی مانند تھا، جس تک پہنچنے کا کوئی سراغ جگنو کے پاس نہ تھا۔ ولی نے باہر برآمدے میں آ کر بتی جلائی تو اسے وہیں ایک کرسی پر چاند نظر آیا۔ ولی چاند کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا کہ چاند اس کے روبرو آیا۔ کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ چاند کی نگاہوں میں مفہوم ولی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ کہیں نہیں جا رہا یار، ولی نے اطمینان سے جواب دے کر سگریٹ سلگائی تھی۔ کیا تمہیں یہاں ہونا چاہیے؟ چاند نے زور دے کر ولی سے ذومعنی سوال کیا۔ تم مجھے یہیں تک ایموشنل بلیک میل کر سکتے تھے چاند، بس یہیں تک۔ ولی نے چاند کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ افسوس مجھے علم نہیں تھا کہ تم یوں بھی کر سکتے ہو ولی، اچھا نہیں کر رہے۔ چاند کی آواز پست اور دھیمی تھی۔ مجھے اچھا بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، تم کافی ہو، بس اتنی مہربانی کرو کہ اپنی اچھائی اپنے تک رکھو، مجھے مجبور مت کرو۔ ولی کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس سے پہلے کہ چاند مزید کچھ کہتا، ولی اسے نظر انداز کرتا ہوا صوفے پر دراز ہو گیا۔ چاند تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہیں بیٹھ چکا تھا۔ ولی کچھ دیر میں ہی غافل ہو کر گہری نیند میں سو گیا۔ ولی کب اتنا بے حس ہوا، چاند نے اسے اطمینان سے سوتا دیکھ کر سوچا تھا۔ جگنو کے دل پر کیا گزری ہوگی، پتہ نہیں اس سے کیا کہا ہوگا اس نے۔ چاند سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جگنو، چاند اور ولی۔ چاند کو ماضی میں ہوئی ہر بات ازبر تھی، جب وہ اور ولی یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ مغرب ہوتے ہوتے جگنو نے کچن کا تمام سامان کیبنٹ میں جما دیا تھا۔ وہ ایک طائرانہ نظر کچن پر ڈالتے ہوئے باہر برآمدے میں آئی۔ بہت دیر ہو چکی تھی، اب اسے گھر جانے کی فکر ستانے لگی تھی۔ کیا کرنا چاہیے؟ چاند کے اٹھنے کا انتظار کرے یا ایسے ہی نکل جائے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ چاند کمرے سے نکلا تھا۔ جگنو تو یہیں ہے؟ سوری، میری آنکھ لگ گئی تھی، میں تجھے چھوڑ آتا ہوں، چاند نے برآمدے میں موجود واش بیسن سے ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ شفٹنگ کے باعث جگنو آج صبح سے یہاں موجود تھی، ولی اور چاند کی مدد کے لیے ان دونوں کے منع کرنے کے باوجود نہیں مانی تھی۔ صوفے پر پاؤں پھیلائے بیٹھی جگنو نے چاند کی بات سن کر اثبات میں سر ہلایا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر جگنو نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ولی گھر میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ ہیلو ایوری ون، ولی نے ایک ساتھ دونوں کو مخاطب کیا تھا، ہاتھ میں تھامے مختلف ریڈی ٹو کوک میل سے بھرے مختلف پیکٹس کاؤنٹر پر رکھے۔ ہاتھ منہ دھو کر فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پیا۔ جگنو گھر نہیں گئی ابھی تک؟ ولی نے بھی جگنو سے یہی سوال کیا تھا۔ میری آنکھ لگ گئی تھی، ابھی اٹھا ہوں، بس چھوڑنے جا رہا ہوں، جگنو کے بجائے چاند نے جواب دیا تھا۔ رکو، میں سموسے اور ڈونٹس لایا ہوں، میں چائے بناتا ہوں، پھر چھوڑ آنا اسے، ولی نے سموسے اور ڈونٹس کے لفافے چاند کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، چاند لفافے تھام کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔
اب جگنو اور چاند سموسوں سے انصاف کرتے ہوئے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر اپنی پورے دن کی مصروفیات ایک دوسرے کے گوش گزار کر رہے تھے۔ ولی نے چائے میز پر رکھی اور خود لا تعلق سا بن کر وہیں بیٹھ گیا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس رنگ برنگا شیفون کا دوپٹہ لیے جگنو کافی معقول لگ رہی تھی۔ اگر وہ اپنا حد سے بڑا ہوا اعتماد، بے ڈھنگا پن اور نادانیاں کم کر لیتی تو کافی بہتر تھی۔ ولی آج واقعی اس کا ممنون تھا، اس لیے یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا۔ ان دونوں نے بھی ایک نظر تک ولی پر نہیں ڈالی تھی۔ دونوں ساتھ ہوتے تو ہر چیز پس منظر میں چلی جاتی۔ اپنی چائے کی چسکیاں لیتا ہوا ولی ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی لوگوں کے بیچ ایسی دوستی بھی ہو سکتی ہے؟ جبکہ بس اوقات خون کے رشتے بھی اپنا بھرم قائم رکھنے سے ناکام رہتے ہیں۔ ولی سوچے بغیر نہ رہ سکا۔ ولی نے بے ارادہ ایک نگاہ اپنے گھر پر ڈالی۔ وہ اپنے گھر سے الگ ہونے کے بعد ہمیشہ خواہش رکھتا تھا کہ اپنا گھر بنائے گا، کیونکہ اپنے گھر والوں سے تمام تر اختلافات، بدمزگیوں کے باوجود ان کی کمی محسوس کیا کرتا تھا۔ ولی نے اس گھر میں ہر وہ چیز مہیا کی تھی جو کسی مکان کو گھر بناتی ہے۔ کیا وہ اس مکان کو گھر بنا پائے گا؟ کیا اس کے والد اپنے گھر کو گھر بنا پائے تھے؟ وہ گھر جہاں اس نے آنکھ کھولی، شہر کے پوش علاقے میں موجود تمام تر سہولتوں سے آراستہ اس کا وہ گھر، جہاں اس کے ماں باپ اور 6 بہن بھائی مل کر بھی اس گھر کو گھر بنانے اور اس گھر کے سب سے کمزور مکی کو تحفظ دینے میں ناکام ٹھہرے تھے۔ ولی کی بے سروپا سوچوں کو دروازے کی دستک نے توڑا تھا۔ جگنو نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ارسلان اور رخشندہ بیگم موجود تھیں۔ جگنو نے خشمگین نگاہوں سے انہیں دیکھا اور ایک طرف ہو گئی، گویا اندر آنے کی اجازت دی۔ تم یہاں ہو اور ہم تمہیں پورے جہاں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گئے۔ رخشندہ بیگم بات بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی عادی تھیں۔ کیوں ڈھونڈ رہی تھیں آپ مجھے؟ کون سا کام پڑ گیا تھا آپ کو مجھ سے؟ جگنو کا لہجہ ترش تھا۔ آپ لوگ اندر آ جائیے، چاند نے رخشندہ بیگم کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم جائیں گے، اس لڑکی نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، صبح سے یہاں ہے بغیر بتائے۔ باپ نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، اس کا پوچھ پوچھ کے، اور یہ یہاں مزے سے بیٹھی ہے۔ رخشندہ بیگم بات کرتے کرتے اندر داخل ہوئی تھیں۔ ارسلان کو خبر تھی کہ آج ولی اور چاند یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ ابو کو پریشان کرنے اور میری شکایت لگانے کا تو موقع چاہیے آپ کو، جگنو نے کہا۔ وہ کسی سے ڈرتی کہاں تھی؟ گھر چلو ذرا، آج تمہاری خبر لینی پڑے گی اچھی طرح۔ میں دیر سے آؤں گی، آپ جائیں، جگنو نے انہیں مزید زج کرنے کو کہا۔ پریشان ہونے کے بجائے آپ پہلے ہی یہاں فون کر لیتی، آپ کو علم تو ہے یہ اکثر یہاں آتی ہے، ولی نے دھیمے اور شائستہ انداز میں انہیں کہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جگنو کی حمایت میں بول پڑا تھا۔ رخشندہ بیگم معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ ولی تم سمجھدار ہو، تم ہی سمجھاؤ اس کو، ناک میں دم کر رکھا ہے اس لڑکی نے، میں اپنے بچوں کو سنبھالوں یا اس کو دیکھوں؟ انہوں نے اپنی آواز میں تمام تر بے چارگی سموتے ہوئے کہا۔ ولی نے اب گھور کر جگنو کی طرف دیکھا تھا۔ ولی کو اچھی طرح یاد تھا صبح جب وہ آئی تو چاند نے سب سے پہلے اس سے یہی پوچھا تھا کہ تم گھر پر بتا کر آئی ہو، تو اس نے پورے اعتماد اور بڑے آرام سے کہا تھا، ظاہر ہے بغیر بتائے تو نہیں آؤں گی۔ جگنو ولی کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر گڑبڑا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ہم سمجھے کمرے میں ہوگی، معمول کی طرح کہ بغیر کسی کام کے کمرے سے باہر نکلتی کہاں ہے۔ یہ تو اس کے ابو کا فون آیا تو دیکھا کہ وہ نہیں ہے، تب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جی ولی بھائی، اور شام 4 بجے سے ڈھونڈ رہے ہیں جگنو باجی کو، پہلے امارہ باجی کے ہاں دیکھا، پھر خیال آیا کہ یہیں ہوں گی باجی۔ ارسلان نے اپنی ماں کی گواہی دی۔ میں نے تو بتایا تھا، آپ نے سنا نہیں ہوگا، جگنو نے پھر سفید جھوٹ بولا تھا۔ چلو اب چلیں، رخشندہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں تھوڑی دیر میں آؤں گی، آپ لوگ جائیے، جگنو نے ہٹ دھرمی سے کہا تھا۔ جگنو تم ابھی جاؤ گی اور آئندہ اس طرح بغیر بتائے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ ولی کا انداز دو ٹوک تھا۔ ولی کے اس انداز کا مطلب تھا کہ بات ختم۔ جگنو نے منہ بنا کر چاند کی طرف دیکھا۔ چاند نے آنکھوں میں جگنو کو جانے کا اشارہ کیا۔ رخشندہ بیگم آگے چلنے لگیں، ارسلان اور جگنو ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ چاند نے دروازہ بند کیا۔ جگنو ان کی سگی پھوپھی ذات تھی، لیکن رخشندہ بیگم اس کی پھوپھو نہیں تھیں، وہ جگنو کی سوتیلی ماں تھیں۔
جگنو، یہ کیا حرکت ہے بیٹا؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو میں یہاں کتنا پریشان ہوں؟ تم فون بھی گھر چھوڑ کے گئی تھیں، یہ کیسی لاپرواہی ہے؟ ویسے بھی کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، گھر میں اپنی امی کا ہاتھ بٹایا کرو۔ امتیاز صاحب اس کو فون پر سخت سرزش کر رہے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کا اپنے ماموں کے گھر جانا، ان کے بچوں خاص کر ولی اور چاند سے ملنا جلنا قطعی پسند نہیں تھا، جس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف چاند کا وجود تھا۔ پاس بیٹھے چھوٹے بہن بھائی اس کی عزت افزائی پر چپکے چپکے ہنس رہے تھے۔ جگنو کا دل چاہا انہیں چیخ کر کہے کہ وہ اس کی ماں نہیں ہے۔ وہ رخشندہ بیگم کو تو بدتمیزی سے جواب دے سکتی تھی، لیکن انہیں نہیں، سو چپ چاپ سر جھکا کر ڈانٹ سنتی رہی۔ جگنو کی ماں کا انتقال اس کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد ہی ہو گیا تھا، یوں اس نے کبھی ماں دیکھی ہی نہیں تھی۔ امتیاز صاحب نے دوسری شادی جگنو کے لیے ہی کی تھی، اسے ماں کی ضرورت تھی۔ یوں تو رخشندہ بیگم ظالم نہ تھی، کچھ عرصے تک انہوں نے جگنو کو اپنی اولاد ہی کی طرح پالا، مگر اوپر تلے اپنے بچوں کی پیدائش پر جگنو کہیں پیچھے ہی رہ گئی۔ مزید انہیں یہ کھٹکا کہ امتیاز علی اپنی تمام اولادوں میں جگنو کو ہر بات میں آگے رکھتے ہیں۔ جگنو کی جو اہمیت ہے وہ دوسرے بچوں کی نہیں، تو رخشندہ بیگم کو لگا کہ ان کی اولاد کے مقابلے میں جگنو کا مقام زیادہ ہے۔ اس بات نے انہیں بے چین و غیر محفوظ کر دیا۔ انہوں نے غیر محسوس طریقے سے جگنو کو نظر انداز کرنا شروع کیا۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی غلط عادتیں نمایاں کرتی کہ امتیاز علی کو اسے ٹوکنا ہی پڑتا۔ امتیاز صاحب اس کی بھلائی کے پیش نظر اسے ڈانٹتے تھے، جس سے باپ اور بیٹی کے درمیان خلیج بڑھنے لگی تھی۔ جگنو کا اعتماد ختم ہوتا گیا، وہ سب کے سامنے آنے سے ڈرنے لگی اور آہستہ آہستہ بالکل ہی منظر سے ہٹ گئی۔ جب روزگار کے سلسلے میں امتیاز صاحب کو باہر جانا پڑا تو جگنو بالکل ہی اکیلی ہو کر رہ گئی۔ رخشندہ بیگم اب کھل کر اس کے خلاف میدان میں آ گئی تھیں، بات بات پر اسے جھٹکتی۔ جگنو پہلے تو سمجھ نہیں پائی، جب سمجھی تو اس نے اپنے ارد گرد حفاظتی لکیر کھینچنا شروع کی اور دفاعی انداز اپنا لیا۔ اب وہ کسی کے کچھ کہنے سے پیشتر ہی اتنا شدید رد عمل دیتی کہ سب اس سے بات کرنے میں بھی ڈرتے تھے۔ ہر طرح کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے اس نے لاپرواہ سا انداز اپنا لیا تھا۔ بدتمیزی، بے ڈھنگے پن اور حد سے بڑھے ہوئے اعتماد نے اس کی شخصیت میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ اس کی زندگی میں اگر کچھ اچھا تھا تو وہ چاند تھا۔ چاند بھی اس کی طرح اکیلا تھا، اپنوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی تنہا اور اداس۔ چاند بہت خاموش طبع تھا۔ جگنو جب بھی اس سے ملتی بے تکان باتیں کیا کرتی۔ پہلے پہل تو چاند اس سے فاصلے پر رہتا۔ جگنو کے مسلسل خلوص اور محبت سے مانوس ہونے میں چاند کو وقت نہیں لگا۔ اس کی بے ریا محبت سے چاند کی زندگی روشن ہو گئی تھی، اسی لیے چاند اسے جگنو کے نام سے پکارنے لگا، جو آگے جا کر سب کی زبان پر چڑھ گیا تھا۔ ویسے اس کا نام نادیہ تھا۔ چاند اور ولی جگنو کے ماموزاد تھے، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ تھے۔ وہ دونوں جڑواں بھائی تھے۔ چاند کا تعلق ایک ایسی جنس سے تھا جس کا شمار نہ تو مردوں میں ہوتا تھا اور نہ ہی عورتوں میں، یعنی کہ وہ ایک خواجہ سرا تھا۔ ولی ایک ایسا چاند تھا جس پر چاند نام کا گرہن پیدائش کے ساتھ ہی لگ گیا تھا۔ ان کے والدین چاند کو دیکھ کر ولی کی بھی خوشی نہیں منا سکے تھے۔ چاند کو بھی اپنے گھر میں وہ پیار توجہ نہیں مل سکی تھی جو ایک نارمل بچے کو ملتی ہے، جو اسی گھر میں ولی کو ملتی تھی۔ ولی بچپن سے ہی بہت حساس تھا۔ اسے گھر میں ملنے والی محبت کی تفریق کا یہ دوہرا رویہ سخت ناپسند اور نامنظور تھا۔ ولی اپنے باقی بہن بھائیوں کی طرح حالات پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر کرتا کہ چاند کے ساتھ یہ مساوی سلوک کیوں؟ بہن بھائیوں کا رویہ بے حد ہتک آمیز تھا، مگر وہ ہمیشہ سے ایسا نہ تھا۔ پہلے پہل وہ سب چاند سے بھی ویسی ہی محبت سے پیش آتے جو اس کا حق تھی۔ آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جب سب کو پتہ چلا کہ چاند ایک نارمل بچہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ایک ایسی جینس سے ہے جسے بہت حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، معاشرے کی ناہمواریوں، بدسلوکیوں کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھیں۔ چاند کے جرم کی سزا صرف چاند کو ہی نہیں، باقی بہن بھائیوں کو بھی طعنے، تشنع، امتیازی سلوک اور قطع تعلقی سے ملتی، جس سے ان کے دل میں چاند کے لیے نفرت پیدا ہوتی تھی۔ چاند سے نفرت کی دوسری سب سے بڑی وجہ بہنوں کے رشتوں میں ہونے والی رکاوٹ تھی۔ رہے ماں باپ تو وہ اس معاشرے کا حصہ تھے، انہیں یہیں رہ کر باقی بچوں کی ذمہ داریاں بھی نبھانی تھی۔
ابرار صاحب نے اپنے سالے امتیاز علی کے کہنے پر چاند کو ایک خاص عمر تک پہنچنے پر ایک اسی جنس کی بہت اچھی جماعت کے حوالے کر دیا تھا۔ ابرار ہر ماہ چاند کی دیکھ ریکھ اخراجات کے لیے ایک مخصوص رقم ان خواجہ سراؤں کے حوالے کرتے تھے۔ وہ چاند کا پورا خیال رکھتے تھے۔ ولی یہ سب قبول نہیں کر سکا تھا۔ یہیں سے اس کی اپنے والد اور پھپھا امتیاز سے رنجش کی ابتدا ہوئی۔ جڑواں ہونے کی وجہ سے اسے چاند سے خصوصی لگاؤ تھا۔ وہ چاند کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ ابرار احمد بیٹیوں کے رشتوں پر پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے چاند کا ذکر تک نہ کرتے تھے۔ ولی اس بات پر بھی بہت کڑتا۔ وہ چاہتا تھا کہ انہیں یہ بات کسی سے چھپانی نہیں چاہیے۔ ولی بچہ تھا، اسے یہ علم نہیں تھا کہ ایک اس بات کے چھپانے سے ان کے کتنے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ ولی کی ماں انہی باتوں اور بدمزگیوں کی وجہ سے مسلسل بیمار رہنے لگی تھیں۔ انہیں کینسر جیسی موذی بیماری لاحق ہو چکی تھی۔ ان کے گھر میں امتیاز علی کا کردار بے حد اہم تھا۔ وہ ہر دکھ میں ابرار احمد کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے تھے، خاص طور پر جب سعدیہ بیمار تھیں۔ وہ ولی کو سمجھاتے کہ وہ کتنی بیمار ہیں، وہ ان کا خیال کرے اور حالات کو قبول کرے، اس میں ہی سب کی بہتری ہے۔ ہر طرح سمجھانے پر بھی ولی اپنی والدہ کے آخری وقتوں میں چاہتے ہوئے بھی ان کے قریب نہ رہ سکا۔ ولی اپنی ماں کی بے بسی نہیں جانتا تھا کہ وہ خوش نہیں بلکہ مصالحتاً خاموش تھیں۔ ولی ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹا تھا۔ اسے صرف چاند مظلوم نظر آتا تھا، باقی سب اسے مجرم لگتے تھے۔ سعدیہ بیگم کو چاند کی جدائی کے بعد ولی کی بے رخی اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ ایک دن بہت خاموشی سے انہوں نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا۔ ان کے جانے کے بعد ولی کو معلوم ہوا کہ اس گھر میں اپنی ماں کے بغیر وہ کتنا ادھورا تھا۔ اب باقی بہن بھائی کھل کر اس کی بھی مخالفت کرتے۔ وہ چاند سے ملنا چاہتا تو ہر کوئی اعتراض کرتا۔ بڑے زبیر بھائی کی شادی کا وقت ہوا تو ولی نے پھر وہی سوال اٹھایا۔ باقی سب کی طرح زبیر کی بیوی سے بھی چاند کو چھپا لیا گیا۔ حفصہ آپا کی منگنی پھپھا کی دوسری بیوی کے بھائی سے طے ہوئی تو سب ٹھیک تھا۔ امتیاز علی نے ایک بار پھر حفصہ آپا کے سسرال میں چاند کو سب سے چھپانے کا مشورہ دیا تھا۔ ولی کو یہ بات قطعاً پسند نہیں آئی۔ وہ اسی بات پر تکرار پر آمادہ تھا کہ ابرار بھائی نے اس دن حتمی فیصلہ لیا، ولی سے دو ٹوک بات کرنے کا۔ امتیاز علی بھی اپنے سالے کی تاریخ طے کرنے کے سلسلے میں موجود تھے۔ ولی تم ابھی چھوٹے ہو، ان باتوں کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتے۔ جب اس قابل ہو جاؤ تو خود کو میری جگہ رکھ کر دیکھنا، سب سمجھ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ مجبور ہیں، میں تو نہیں، میں تو چاند کے ساتھ رہ سکتا ہوں نا۔ ولی، اس کی بات پر ابرار نے اسے غصے سے دیکھا۔ وہ جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کی ہم سے بہتر حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان میں سے ایک ہے۔ سمجھو ولی، اور ہم تمہارے یہاں نہ رہنے پر دنیا کو کیا جواب دیں گے؟ وہ خوش نہیں ہے بابا، میں نے اسے اداس دیکھا ہے۔ ولی کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ آپ کہہ دیجئے گا کہ میں کسی دوسرے شہر میں پڑھنے گیا ہوں یا ہاسٹل میں رہ رہا ہوں تو تم کسی طرح مانو گے نہیں۔ جی بابا، میں چاند کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا، ولی نے مضبوطی سے کہا تھا۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو تم، رہ لوگے اکیلے؟ جی بابا، میں رہ لوں گا۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ کیوں نہیں جانے دے سکتے؟ ویسے بابا، چاند تو مجھ سے زیادہ کمزور ہے نا، اسے جانے دے سکتے ہیں، مجھے نہیں، حیرت ہے۔ ولی ماننے والا نہیں تھا، اسی لیے کہ میں نارمل ہوں تو آپ کے لیے قیمتی ہوں، اور وہ آپ کے کسی کام کا نہیں تو آپ کے لیے بوجھ ہے۔ ولی یہ بات نہیں ہے بیٹا، چاند کے علاوہ میرے 5 بچے ہیں، ان کے مستقبل کے لیے سوچنا بھی میرا فرض ہے۔ کیا کروں، ان سب کو پھینک دوں کہیں؟ ابرار زچ ہو گئے تھے۔ بیٹا اتنی بحث نہ کرو باپ سے، ہم سب تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ اگر رخشندہ کے بھائی یا باقی گھر والوں کو چاند کا پتہ لگا تو وہ انکار کر دیں گے۔ امتیاز علی نے ایک اور بات سے اسے ڈرایا۔ حفصہ آپا کا رشتہ پہلے بھی اسی بنا پر دوبارہ ٹوٹ چکا تھا۔ آپ بیچ میں مت بولیں، ولی نے بدتمیزی سے کہا۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ ولی کو امتیاز علی کا ان کے گھر کے ہر معاملے میں بولنا سخت ناپسند تھا، خاص کر ولی کو لگتا انہیں چاند سے بلا وجہ کا بیر ہے۔ ابرار بھائی صاحب، دیکھ لیں اگر کسی کو پتہ لگنے سے کچھ گڑبڑ ہوئی تو مجھے الزام نہ دیجیے گا۔
میں اسی لڑکے کے جذباتی پن کی وجہ سے رخشندہ کے گھر والوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے رشتہ ختم ہونے کی دھمکی دے کر ولی کی نظروں میں خود کو مزید گرا لیا تھا۔ آپ اس کی باتوں میں کہاں آ رہے ہیں امتیاز بھائی؟ اگر اس کو یہاں نہیں رہنا تو نہیں رہے۔ میں اس بار حفصہ کے معاملے میں کسی قیمت پر کوئی رسک نہیں لوں گا۔ ہم لوگ اپنی بات پر قائم ہیں تو تم کہو کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے ولی سے پوچھا۔ میں بھی اپنی بات پر قائم ہوں، ولی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ جانا ہے تو جاؤ یہاں سے اور آئندہ اپنی شکل نہ دکھانا مجھے۔ ابرار اس کی ہٹ دھرمی پر شدید اشتعال میں آ گئے تھے۔ ان کی آواز اونچی ہو گئی تھی اور گھر والے جمع ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں بابا، ولی نے کہہ کر اپنا ضروری سامان پیک کیا۔ تینوں بہنیں بری طرح رو رہی تھیں۔ انہوں نے اسے مری ہوئی ماں کے واسطے دیے تھے۔ وہ رکنے والا کہاں تھا؟ زبیر بھائی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے انہیں بھی ٹکا سا جواب دے دیا، جبکہ باقی دونوں بھائیوں نے اس کے جانے پر سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر چاند کے پاس چلا آیا۔ چاند نے ولی کی آمد پر اسے سخت ڈانٹا تھا، اسے سمجھایا کہ اس کی زندگی کس قدر مشکل ہے۔ واپس جانے کو کہا مگر ولی ساری کشتیاں جلا کر آیا تھا۔ ولی نے اپنا اٹھایا ہوا قدم صحیح ثابت کرنے کے لیے کڑی محنت کی۔ وہ جب گھر سے نکلا تھا تو فرسٹ ایئر میں تھا۔ ابتدا میں اس نے انگریزی اور حساب کی ٹیوشنز پڑھانا شروع کیں، جن سے اس کی اچھی خاصی گزر بسر ہو رہی تھی۔ وہ کراٹے بلیک بیلٹ تھا۔ اس نے اپنے ایک چھوٹے سے کمرے میں علاقے کے بچوں کو مارشل آرٹ سکھانا بھی شروع کیا، جو بعد میں آگے جا کر ایک بڑے مارشل آرٹ کلب میں تبدیل ہو گیا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایک جگہ پارٹ ٹائم ایک پرائیویٹ کیفے میں مینجمنٹ کی جاب بھی کر رہا تھا۔ ولی کی محنت دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ اس لڑکے کا مستقبل روشن ہے۔ جگنو نے اپنے ماموں کے یہاں ولی اور چاند کی گہری حساس محبت دیکھی تھی۔ جگنو نے دیکھا تھا کہ ولی نے چاند کی خاطر کس قدر کڑی ریاضت کی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ ولی کیسے چاند کے لیے ہر جگہ ڈال بنا رہا تھا۔ ولی چاند کا مسیحا تھا۔ شاید جینے کے لیے ہر شخص کو ایک مسیحا غم گسار چاہیے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے جگنو جانے انجانے میں ولی میں اپنا ہمدرد تلاش کرنے لگی تھی، اور اسی تلاش میں وہ جانے کب سے ولی کو اس قدر چاہنے لگی کہ اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ چاند پرائیویٹ تعلیم حاصل کر رہا تھا، سو ہر وقت گھر پہ ہوتا۔ چاند اپنی ہر کیفیت جگنو سے بانٹتا۔ وہ باتیں جو وہ کسی کے سامنے نہیں کر سکتا تھا وہ بڑے آرام سے جگنو سے کیا کرتا تھا۔ وہ جگنو کو بتایا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ اس کی بڑھتی عمر کے ساتھ بدلتی وضع قطع سے اسے کیا کیا مشکل درپیش آتی ہے، جگنو اس کا دھیان بٹاتی، ایسے سمجھاتی کہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے، زندگی میں کوئی مکمل نہیں ہوتا۔ جگنو اور چاند ایک دوسرے کے لیے دائرہ سکون کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ دونوں ساتھ مل کر کوکنگ شو دیکھتے اور پھر مزے مزے کے کھانے کی ترکیبیں لے کے کھانے بناتے۔ چاند اور جگنو کی دوستی دیکھ کر ولی بھی خاموش رہتا کہ چاند سے بے پناہ محبت کرنے کے باوجود بھی ولی اور چاند کے بیچ ایک فاصلہ تھا، کیونکہ ولی دوست سے زیادہ اس کا بھائی تھا۔ ولی کو لگتا چاند کو دوست کی ضرورت ہے، اسی لیے جگنو کے تمام تر بچپنے کے باوجود اس نے کبھی ان دونوں کو ملنے سے نہیں روکا تھا۔ چل جگنو، سلائی سیکھتے ہیں یوٹیوب سے۔ واہ جگنو، کتنے اچھے چاول بنائے ہیں۔ جگنو تیرے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ جگنو تو پھپھو کی طرح دکھتی ہے۔ جگنو تو کتنی پیاری لگ رہی ہے، آ تیری نظر اتاروں۔ ولی کبھی گھر میں ہوتا تو چاند کے یہ الفاظ اکثر کانوں میں پڑتے۔ وہ کوف سے سر ہلا کر رہ جاتا، یا کبھی زیر لب مسکرا دیتا اور کبھی وہ بے اختیار جگنو کو دیکھتا۔ کیا وہ واقعی پھپھو جیسی دکھتی ہے اور اتنی پیاری ہے کہ اس کی نظر اتاری جائے؟ ولی کچھ بھی سوچتا، چاند کو اپنی یہ چھوٹی سی دوست بہت عزیز تھی۔ ہر چیز معمول پر ہی تھی کہ یکدم جگنو میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئیں، جو چاند کی نظر سے چھپ نہ سکی۔ اب اس کے دل میں چھپی چاہت اس کے ہر انداز سے چھلکنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ ولی گھر پہ نہیں ہوتا تو چاند کو اس کی نگاہیں کسی کو کھوجتی ہوئی سی محسوس ہوتیں۔ چاند نے کئی بار پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے، جگنو نے کچھ نہیں کہہ کر ٹال دیا۔ اس کے جواب سے چاند مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ جگنو کے الجھے رویے سے پریشان ہو کر چاند نے کئی بار اسے کریدا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ تو کیوں رو رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ چاند مزید تشویش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ چاند میں جگنو جھجک کر چپ ہوئی تھی۔
ہاں کیا؟ چاند وجہ جاننے کے لیے بے چین تھا۔ چاند میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کس کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ ولی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جگنو نے بہت مشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہے جگنو تو؟ ہاں، چاند میں ولی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اوف! چاند نے سر پکڑ لیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کے اندر توانائی اور ذہانت کا ایک طوفان تھا، لیکن ولی اور جگنو دونوں یکسر ایک دوسرے کے الٹ تھے۔ ایک مشرق، ایک مغرب، ایک زندگی کو مکمل سنجیدگی اور ذمہ داری سے برتنے والا، تو دوسرا جسے اپنی زندگی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ دونوں میں صرف ایک بات مشترک تھی کہ وہ حالات کو جو ہیں جیسے ہیں کے طور پر قبول نہیں کرتے تھے۔ شاید جگنو کو بغاوت کی یہ تحریر ولی کو دیکھ کر ہی ملی تھی۔ چاند نے جگنو کو اسی وقت پیش قدمی سے روک دیا تھا، اسے سمجھایا تھا کہ وہ یہیں رک جائے۔ جگنو اسے بتا نہیں پائی کہ وہ کتنی آگے نکل چکی ہے، اس کے لیے پلٹنا ناممکن ہے۔ بظاہر جگنو نے سر جھکا دیا تھا۔ چاند مطمئن تھا، مگر یہ اطمینان عارضی تھا۔ چاند کو اپنے جذبات سے آگاہ کرنے کے بعد وہ نڈر سی ہو گئی تھی۔ وہ اکثر کچھ تحائف چپکے سے ولی کی الماری میں رکھنے لگی۔ چاند، یہ تمہاری ہے؟ ولی نے الماری میں خوبصورت سی ڈائری رکھی دیکھی تو چاند سے پوچھا۔ چاند نے لا علمی کا اظہار کیا، اسے خود بھی ابھی پتہ چلا تھا۔ ولی پہلے تو وہ سمجھ نہ سکا، خاموشی سے مشاہدہ کرنے پر صرف اور صرف وہی نظر آئی جو یہ کر سکتی تھی۔ پھر جگنو کی ہمہ وقت ولی کا طواف کرتی نگاہیں اسے بہت کچھ سمجھا رہی تھیں۔ ہر وقت دھڑلے سے ہر کام کرنے والی جگنو کے انداز میں اب جھجک در آئی تھی۔ وہ ولی کو دیکھ کر شرمائی گھبرائی سی رہتی۔ ولی کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، وہ جان کر انجان بنا رہا، خود کو مزید لاتعلق کر لیا۔ ویسے بھی وہ مصروف رہتا تھا، اس کی مصروفیات کا محور اس کا مارشل آرٹ کا کلب اور اس کی جاب تھی۔ بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے وہ کچھ عرصے میں ٹیوشن اکیڈمی بھی چھوڑنے والا تھا۔ کلب کا ایک حصہ زیر تعمیر تھا۔ وہ ہر ہفتے وہاں سائٹ پر وزٹ کے لیے جاتا تو اکثر اپنی فیملی ممبرز کو بھی لے جاتا۔ بہن بھائیوں کے تعلقات میں پہلے کی نسبت اب کچھ نرمی تھی۔ ولی کی مضبوط شخصیت نے پوری فیملی کو بہت کچھ باور کرا دیا تھا۔ اگر انسان چاہے تو اپنے سامنے آئی بہت سی رکاوٹوں کو ہٹا سکتا ہے۔ ولی کے بہن بھائیوں میں سب سے مثبت رویہ حفصہ آپا اور زبیر بھائی اور ان کی اہلیہ کا تھا۔ بھابھی، جن سے پہلے چاند کی حقیقت چھپائی گئی تھی، ان کو خاندان کے لوگوں سے سنگن ملی تو انہوں نے سنی سنائی پر یقین کرنے کے بجائے خود ہر بات کا مشاہدہ کیا، اور انہیں ان دونوں سے ملنے پر قطعاً اعتراض نہ ہوا تھا، بلکہ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھیں کہ ولی اور چاند عام انسان نہیں ہیں جو اپنا رخ حالات کے دھارے کی جانب موڑ دیتے، بلکہ وہ سب کے خلاف جا کر صحیح راستہ چلنے اور اس پر چلنے کی ہمت رکھنے والوں میں سے ہیں۔ چاند نے جگنو کی بے چینی دیکھتے ہوئے ولی سے بات کرنے کا سوچا، اور جب چاند نے ولی سے جگنو کے متعلق بات کی تو ولی نے چاند کو ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہو۔ میں سنجیدہ ہوں ولی، چاند نے برا مانتے ہوئے کہا۔ میں بھی سنجیدہ ہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، تم یہ اب سوچنا چھوڑ دو، ولی نے کہہ کر بات ختم کی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسی بھی کیا بات ہے؟ ولی چاند کے سامنے یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ امتیاز علی، جو کہ جگنو کے والد ہیں، چاند سے کس قدر قدورت رکھتے ہیں، اور جو چاند سے بیر رکھتا ہو وہ ولی سے کیسے قریب ہو سکتا تھا؟ وہ سوچ رہا تھا کہ جگنو اس کے نظر انداز کرنے سے کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ ولی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات اس قدر طول پکڑ لے گی۔ جگنو کافی دن سے غیر حاضر رہی تو ولی نے سکھ کا سانس لیا کہ سب عارضی تھا، یہ ولی کی غلط فہمی تھی۔ جگنو کچھ دن بعد پورے اعتماد سے ان کے گھر میں آئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہارٹ چاکلیٹ کیک رکھا ہوا تھا۔ جگنو بہت تیار اور مصروف سے انداز میں کچن سے پلیٹیں، پیالیاں اور گلاس لا کر میز پر سجا رہی تھی۔ ولی کسی کام سے ابھی وہاں آیا تھا۔ کیا یہاں کوئی دعوت ہونے جا رہی ہے؟ ولی نے سٹنگ کی سجاوٹ، میز پر دھرا کیک اور کھانے کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے جگنو سے پوچھا۔ ہاں نا، میری سالگرہ ہے، تم بھی انوائٹڈ ہو، کہتے ہوئے جگنو کی آنکھیں ولی پر مرکوز ہوئی تھیں۔ نہیں شکریہ، میری ایک میٹنگ ہے، میں بس نکلوں گا، ولی نے کلائی پر بندھی اسمارٹ واچ میں وقت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔
ہر وقت ایک ہی انداز کی عجلت، ہر وقت یہی بے نیازی۔ ولی کی اس عجلت پر جگنو کو یکدم بہت غصہ آ گیا۔ وہ سب چیزیں چھوڑ کر اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پتہ ہے کسی کی سالگرہ کا دن کتنا اہم ہوتا ہے؟ آنکھوں میں غصہ، ولی نے نظریں اٹھا کر قریب قریب اس کا جارحانہ انداز دیکھا۔ میرے نظریات تم سے مختلف ہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ پھر بھی سالگرہ مبارک۔ ولی یہ کہہ کر کھڑا ہوا تھا۔ رک نہیں سکتے ہو؟ جگنو نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب ولی نے اس کو گھورا تھا۔ اتنا اصرار کس لیے؟ میں نے کہا کہ مجھے جانا ہے۔ پھر تمہیں صرف ہم پسند نہیں ہیں، نہیں تو تم ہر جگہ ہر کسی کو وقت دیتے ہو۔ جگنو کے انداز میں بے پناہ شکایت تھی۔ ایکسکیوز می، اتنی بے تکلفی؟ ولی کو جگنو کی بات اور انداز پر سخت تعجب ہوا تھا۔ کیوں دیتے نہیں ہو کیا وقت؟ یہ جو تمہارا اتنا قیمتی وقت ہم سے بات کرتے ہوئے ضائع ہوتا ہے، بتاؤ کوچنگ میں فضا کو ایکسٹرا کلاسز دے رہے ہو نا 1 ہفتے سے، تب وقت ضائع نہیں ہوتا تمہارا؟ ولی کا یوں فضا کو توجہ دینا بہت کھل رہا تھا، اسی لیے موقع ملتے ہی کہہ دیا۔ کاسنی شلوار قمیض رنگت میں کھلی ہوئی تھی، اسے معلوم تھا آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ ولی کو جگنو سے اس سب باتوں کی توقع نہیں تھی، وہ اس کی جرات پر حیران تھا۔ یہ تم کس انداز میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسے بات کرنے کی؟ فضا ایک ہونہار لڑکی ہے، پچھلے ہفتے اس کی کچھ کلاسز مس ہو گئی تھیں۔ پرنسپل سر عاصم کے خاص ریکویسٹ پر میں نے اسے پڑھا دیا ہے، لیکن تمہیں اس سب سے کیا مطلب ہے؟ مگر مجھ سے تو تم ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتے، جگنو نے آہستہ سے کہا۔ تم جانتی ہو کہ فضا کو پولیو ہے، پچھلے دنوں پاؤں کے شدید درد کی وجہ سے غیر حاضر رہی تھی۔ اس کا بہت حرج ہوا۔ نمبرز پتہ ہے نا اس کے فرسٹ ایئر کے؟ وہ ٹاپرز میں سے تھی۔ اس کا ایک ایک نمبر صرف اس کے لیے نہیں کوچنگ کے لیے بھی قیمتی ہے، کیونکہ یہی وہ طلباء ہیں جو اپنے استادوں اور اداروں کا نام روشن کرتے ہیں۔ اسی لیے مجھے اور سر عاصم کو اس کی اتنی پرواہ ہے۔ ولی کا لہجہ اب اس کی پڑھائی سے لاپرواہی پر چوٹ کرتا ہوا سا تھا۔ لو بلا وجہ طعنے سننے کو مل گئے، اوپر سے فضا کی تعریف الگ۔ فضا کی تعریف سن کر جو افسوس ہوا تھا وہ آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت بہہ نکلا تھا۔ وہ رونے کے ساتھ ساتھ ہونٹ چبا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ چاند فریش ہو کر ابھی واش روم سے نکلا تھا۔ جگنو کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ چاند کو معلوم نہیں تھا کہ بات کیا رخ اختیار کر چکی ہے۔ ہاں رو رہی ہوں، جگنو کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ چاند جگنو سے پوچھ رہا تھا۔ ولی اندر کی جانب مڑا۔ تم کتنے بے حس ہو، لگتا ہے تمہاری توجہ پانے کے لیے مجھے بھی گونگا بہرا اپاہج ہونا پڑے گا، ایسے لوگوں کو ہی اہمیت دیتے ہو نا تم۔ جگنو نے ولی کو اندر جاتے دیکھ کر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ جگنو کی بات پر ولی ایک لمحے کو رکا۔ اس نے پیچھے مڑ کر تعصب سے جگنو کو دیکھا تھا۔ اور میں سمجھتا تھا کہ تم الگ ہوگی اپنے باپ سے، اچھا کیا میری غلط فہمی ختم کر دی۔ جگنو نے کہہ تو دیا تھا مگر نیچے نظریں لیے مسلسل ہونٹ چبا رہی تھی، یعنی اسے احساس تھا کہ جو اس نے کہا وہ غلط ہے۔ اسے شرمندہ دیکھ کر ولی نے بھی مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کیا اور دوبارہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ کیا اناپ شناپ بول رہی تھی؟ تیری نظر اتاروں، دیکھ کتنی پیاری لگ رہی ہے، چاند نے اس کی توجہ ہٹانے کو بولا تھا۔ چاند کی بات پر جگنو نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ منالی میں نے سالگرہ میں گھر جا رہی ہوں۔ چاند کے لاکھ روکنے کے باوجود وہ رکی نہیں تھی۔ ساری تیاری، فریش کیک اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ چاند سر پکڑ کر بیٹھا تھا، جگنو اور ولی کے بارے میں جمع و تفریق کرتا وہ لامتناہی سوچوں میں گم ہو چکا تھا۔